سورۃ ہود آیت نمبر 28۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بشنة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون۔ اس نے کہا، یعنی اس نے کہا سے مراد نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس نے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا پچھلی آیت میں کہ نوح کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے 3 قسم کے شبہات پیدا کیے تھے کہ اگر تم نبی ہو تو تمہارے ساتھ یہ معاملات کیوں نہیں ہے، یعنی ہم تمہیں نبوت کے حقدار نہیں دیکھتے، کیوں نہیں دیکھتے؟ 3 قسم کی باتیں کی تھی، ایسے ہی تھا نا، 3 شبہات تھے، انہی کا جواب نوح علیہ السلام دے رہے ہیں یہاں پر۔ کافرانہ باتیں ان کی سن کر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں اپنے نبی ہونے پر خود ہی دلیل تمہیں دی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں نے تو یہ نہیں کہا نا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ ہی میں نے یہ کہا ہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں رزق کو جانتا ہوں، نہ ہی نبوت کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی تم جو کہہ رہے ہو، تمہیں بشر دیکھتے ہیں، تمہاری رذیل لوگ عبادت پیروی کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو نہیں کہا کہ میں تم سے برتر ہوں، واقعی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں تمہاری طرح کا ہوں، تمہارے اندر سے ہوں۔ اور دوسری بات جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبوت کے لیے تمہارا یعنی کہ رزق کے بارے میں یا غیب کے بارے میں جاننا یا پھر فرشتہ ہونا، میں نے تو اپنے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر میں نے کہا ہوتا، تم نہ دیکھتے میرے اندر، تو تم تب نبوت کے اوپر اعتراض اٹھا سکتے تھے کہ تم تو کہتے ہو کہ نبی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، جبکہ نبی کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے جو معاملہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے، تمہیں میں سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دے دیا، فلاں کو کوئی عہدہ دے دیا، تو یہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو نبوت کے لیے بھی نہ تو اس کے کوئی پڑ ہوتے ہیں، نہ اس کے سر پر کوئی پڑ لگے ہوتے ہیں، نہ ہی اس کا فرشتہ ہونا ضروری ہوتا ہے، نہ ہی اس کا بشر سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو نبوت کے لیے اللہ بشر کو ہی چنتا ہے، اور بشر میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ برابری کے جیسا لوگ ہی چن لیتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ اس نبوت کی جو میں مقام دینے لگا ہوں اس کے اندر اس طرح کی فیسلٹی بھی ہیں کہ نہیں، کہ وہ اس مقام کو جو اس کو دیا جائے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے نبھا بھی سکتا ہے یا نہیں، یعنی اپنی ذمہ داری پوری ادا کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ ایک ماں کے 2-3 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، تو وہ کوئی کام کسی خاص کو بتاتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے نا کہ یہ کام یہ کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے میں کر دیتا ہوں، ماں کیا کہتی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، حالانکہ سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی ان میں منفرد تو نہیں ہے نا، صرف اس میں کچھ ایسی چیزیں اس نے دیکھی ہے ماں نے جس وجہ سے اس کو وہ مقام دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرح نبوت کے لیے جس کے اندر یہ چیزیں دیکھیں کہ یہ نبوت کا حقدار ہو سکتا ہے، اسی کو نبی بنا دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے ماننے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی نبوت سے مانیہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ سردار اس کو ایمان لے آئیں گے، یا جو نبی ہوگا تو وہ بہت امیر ہوگا یا امیر لوگ اس کی پیروی کریں گے، بلکہ پیچھے ہم نے ہرقل کا جو ابو سفیان سے میسج پڑھا تھا حدیث کے ساتھ، اس میں بھی یہی تھا نا کہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ نبوت کا اقرار کرنے والے کمزور لوگ، غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک دلیل ہے، یہ تو دلیل نہیں ہے نا کہ امیر لوگ ایمان لائیں گے تو وہ نبی ہوگا، امیر لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ نبی ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی تمہاری اپنی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح عقل و فہم میں بھی میں تمہاری طرح ہوں، البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل سے مجھ پر نبوت کو نازل کر دیا ہے۔ اگر تمہاری بصیرت ختم ہو گئی ہے اور تم حق کو نہیں دیکھ پا رہے تو تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور تو میں نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک انسان نے واضح اپنے سارے باتیں بتا بھی دی، اب وہ اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس کو قبول نہ کرے تو اب نوح علیہ السلام نے پھر اس بات کے اوپر کیا کہا کہ میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا۔
تم نے سب کچھ دلائل بھی دیکھ لیے، حق باتیں بھی دیکھ لی، سب کچھ اپنے بارے میں اور میرے نبی ہونے کے بارے میں دیکھ لیا، اس کے باوجود میں نے تمہیں دعوت بھی دے دی، تم دیکھنے کے باوجود بھی اگر ایمان نہیں لے آتے تو میں تمہیں زبردستی ایمان کی طرف راغب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ بقی خرگد میں، یعنی یہ قبرستان ہے مدینہ میں، بقی خرگد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ نے فرمایا سنو، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جنت اور دوزخ میں مقرر کر دی گئی ہے، یعنی لکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ کیوں نہ جائیں، یعنی کچھ بھی نہ کریں، پھر اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر ہمارے حصے میں جنت ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے، اگر ہمارے حصے میں جنت نہیں ہے تو ہم جا ہی نہیں سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے جاؤ، ہر شخص اسی کام کے لیے، یعنی ہر شخص سے وہی عمل کروائے جائیں گے جس جگہ کا ٹھکانہ اس کا لکھا گیا ہوگا۔ اگر ہمارے نصیب میں جنت لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والا راستہ بھی دکھا دے گا اور ہم سے وہی کام بھی کروائے گا۔ اگر ہمارے نصیب میں جنت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ وہ کام ہم سے کروائے گا ہی نہیں۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم نے سب کچھ دیکھ لیا، عقل بھی ان کے پاس تھی، دیکھنا بھی ہے، مانا بھی ہے کہ وہ نبی ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ ان کے نصیب میں جنت لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق راستہ ہی نہیں دکھایا، حق راستہ تو دکھایا ہے، نصیب میں ان کے جنت نہیں لکھی گئی تھی اس لیے نہیں ہوا۔ اگر وہ خود سے کچھ کوشش کرتے تو ضرور نصیب میں بھی ان کے لکھی جاتی۔ یعنی آپ ایسے کہہ لیں کہ نصیب میں اس کے کیوں نہیں لکھی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا تھا کہ یہ بندہ حق دیکھتے ہوئے بھی کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال بھی نہیں کرتا۔ یعنی جو میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں، تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہوں، تو میں نے تم سے کبھی کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگا کہ اس کے عوض مجھے اتنا پیسہ دے دو، یا میری مزدوری لگا دو، یا مجھے کوئی تنخواہ دے دو، یا مجھے کوئی پیسے کی ضرورت ہے۔ میں نے تو کبھی تم سے اس کے عوض کچھ بھی نہیں مانگا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں دعوت و تبلیغ دی ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، کیونکہ میری یہ جو مزدوری ہے دین کی دعوت دینے کی، یہ مزدوری اللہ مجھے دے گا، یعنی اس کا اجر کون دے گا مجھے؟ اللہ۔ میں یہ مزدوری کیوں کر رہا ہوں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ نے اس کام کو میرے ذمہ لگا دیا ہے، تو میں تم سے کچھ بھی اس کے عوض نہیں مانگتا۔ تمہیں اگر شبہ ہو کہ میں نے تمہیں دنیا کے طلب کے لیے ایسا کر رہا ہوں، یعنی جیسا ہے تم کہو سوچو کہ یہ دیکھو یہ ہمیں دعوت و تبلیغ کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اسے اتنے پیسے چاہیے، اتنا مال چاہیے، اتنی زمینیں چاہیے، اتنی یہ چیزیں چاہیے، تو میں نے تو کبھی بھی تمہیں کوئی بھی معاوضہ نہیں مانگا، کیونکہ یہ کام میرا اللہ کی طرف سے میرے ذمہ لگایا گیا ہے جو کہ میں کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنی مرضی سے کرتا تو ضرور کوئی معاوضہ مانگتا تم سے، ضرور کوئی ایسا کرتا۔ آج کوئی کسی کے لیے تھوڑا سا کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اب وہ اتنا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کتنے سال چلا ہے؟ میں نے پچھلی بار بتایا 950 سال۔ ایک بندہ ایک کام لگاتار 950 سال کر رہا ہے، تو اس کو کس وجہ سے کر رہا ہے؟ صرف اللہ سے مزدوری لینے کے لیے، کہ اللہ نے یہ کام ذمہ لگایا ہے، تو اجر بھی، مزدوری سے مراد اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی میں لوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور نہیں میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یعنی تم کہتے ہو کہ تم پر ایمان لانے والے رذیل لوگ ہیں، اگر ان کو دور سے ہٹا دو تو شاید ہم تمہاری بات سنیں اور تمہارے قریب آئیں اور ایمان لے آئیں۔ یہ ان کا خالی صرف اعتراض تھا، عمل انہوں نے اس پہ بھی نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اعتراض صرف نوح علیہ السلام پر نہیں ہوا، یہ اعتراض جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں نا ساری باتیں اسی طرح کی ہر نبی سے کی، یہاں تک کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ اگر نبی ہو تو فرشتہ کیوں نہیں ہے تمہارے ساتھ، کوئی نبی ہو تو تمہارے فارمولہ ایسا کیوں نہیں ہے، تم غیب کی باتیں کیوں نہیں جانتے، تم نبی ہو تو ایسا ہوتے۔ تو اس کے علاوہ یہ بات بھی کہ اجر جو ہے وہ ہر نبی کہتا تھا کہ میرا اللہ کے پاس ہے، اور ہر نبی پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہی ہوتے تھے، ناتواں غریب لوگ ہی ہوتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ہٹیں جائیں، یہ بات نہ سنیں، یہ نبی کی محفلوں میں نہ آ کر بیٹھیں، تو پھر ہم آ کر بیٹھیں گے۔ تو اس بات کا جواب
اب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ تم جو میرے پیروکاروں کو رذیل کہتے ہو، گھٹیا کہتے ہو، غریب کہتے ہو، مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے بھگا دوں تاکہ تم لوگ آ کر میری بات سنو، تو ایسا میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا ایک موقع پر، ٹھیک ہے نا؟ اندھا آیا تھا، اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی، مسئلہ پوچھا یا دین کی کوئی بات پوچھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریجیکٹ کر کے قوم کے کفار کے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کی بات کو اہمیت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام جو 8ویں سپارے کے اندر ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آخری پارے کے اندر سورۃ عبسہ میں، عبسہ وتولیٰ ان جاءہ الاعمى، اندھے کے لیے وہاں خصوصی آیت آ گئی کہ اے نبی تو نے منہ موڑ لیا اس بات کے اوپر کہ وہ اندھا تھا، حالانکہ یہ جو کفار قریش کے بیٹھے تھے ان سے زیادہ بہتر تھا، ٹھیک ہے نا؟ رذیل تھا، اندھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگنور کیا کہ شاید قوم کے سردار ایمان لے آئیں، امیر ایمان لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ امیر تھے، سردار تھے، وہ اپنی جگہ تھے، لیکن اللہ کے ہاں مقام کون پا گیا؟ وہ جو اندھا تھا، رذیل تھا، کمزور تھا، وہ اللہ کے ہاں درجہ پا گیا۔ کیوں درجہ پا گیا؟ کیونکہ وہ ایمان لا چکا تھا۔ درجے کی وجہ کیا تھی؟ ایمان لانا، وہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایمان لے آیا تھا۔ تو اسی طرح جتنے بھی کمزور لوگ ہوں، ناتواں ہوں، غریب ہوں، لیکن اگر وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام امیروں سے بھی بلند ہو جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے حکمران بھی اللہ کے نزدیک وہ مقام نہیں پاتے جو مقام اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس دور میں حضرت بلال حبشی کے بارے میں کیا مشہور تھا؟ کالے ہیں، بہت زیادہ کالے مشہور تھے، اور وہ کہتے تھے اس چھوٹے سے ادنے سے غلام کو تم نے اذان کے لیے کھڑا کر دیا۔ اذان دینا کوئی عام بات نہیں ہوتی، اذان کے لیے کوئی خاص لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے، اور نبی کا دور ہو اور نبی کے لیے اذان مقرر کرنے کے لیے غلام حضرت بلال حبشی کو بلایا گیا، تو یہ کیا تھا؟ اللہ کے ہاں اس کا ایمان لانا اتنا مقام پا گیا کہ اللہ نے اس کو اس مقام کی وجہ سے وہ عہدہ دے دیا کہ اذان دے گا تو حضرت بلال دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے اس بات کے اوپر کہ کمزور ہوں، ناتواں ہوں، لیکن وہ امیر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کے ہاں امیر کا مقام اتنا نہیں ہے جتنا عمل کرنے والے غریب کا مقام اللہ کے ہاں ہے۔ دنیا میں کس کا مقام ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے۔ اللہ کے ہاں کس کا مقام ہے؟ جس کے پاس عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس کے پاس عمل ہے۔ ایمان تو اب ہم کہیں گے بہت سے لوگ مسلمان ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اب ان میں سے اللہ کے ہاں مقام کون پا جائے گا؟ جو عمل کرے گا۔ اگر امیر بھی عمل کرے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں مقام پا جائے گا۔ اگر امیر عمل کرنے میں سست ہے اور غریب عمل کرنے میں زیادہ ایکٹیو ہے تو اللہ کے ہاں مقام امیر کی بجائے غریب کا زیادہ ہوگا۔ آگے کہا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ کون ملنے والے ہیں؟ ایمان والے، کمزور لوگ، وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو جہالت پر ہو، یعنی تم تو ایک ایسی قوم ہو جو جہالت پر ہو۔ ایمان نہ لانے والا جہالت پر ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہ کرنے والا وہ بھی ایک قسم کا جہالت پر ہے، کہ ایمان تو لے آیا ہے، اب ایمان لانے میں ایک عمل بھی کر رہا ہے، دوسرا عمل نہیں کر رہا، تو وہ نادانی میں، جہالت میں، گمراہی کی وجہ سے عمل میں دور ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں مقام کس کا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل صالحہ کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ملنے والے سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں اللہ سے ملنے کی۔ اب کہیں جانا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں جا کر میں ان کو اچھی لگوں، یہی مقصد ہوتا ہے نا تیاری کا۔ اب اللہ کے پاس بھی ہم نے جانا ہے، اور کب جانا ہے کوئی بھی نہیں جانتا، آج ہیں تو کل نہیں، کل ہیں تو پرسوں نہیں، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اچانک لوگوں کے ہاتھوں سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ ابھی صبح ہی میں ایک ڈیتھ پہ گئی ہوں تو وہ یہ کہہ رہی تھی باجی ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ کے بیمار تھے کچھ ٹائم سے، جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی اس سے کچھ دن پہلے وہ بیمار ہوئے، اور وہ جب آئیں تو وہ کہہ رہی تھی میرے ہسبینڈ بہت بیمار ہے، کہتی ہیں ہم کل کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، 2-3 نوالے لیے ہیں، اس کے بعد وہ ادھر گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں، میں نے پکڑ کے بٹھایا، ساتھ میں اپنی دونوں رشتہ دار تھے ان کو بھی بلایا، ہم نے بٹھایا، میری گود میں لاسٹ گرے اور اس کے بعد اٹھی۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان ہنستا بیٹھتا باتیں کرتا کھاتا پیتا اللہ کے پاس مل گیا۔ اب اللہ سے جب ہم مل رہے ہیں اب کیا ہے؟ ہماری ملاقات اللہ سے کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ کو پسند آ جائیں یا نہ آئے؟ پسند آ جائیں تو مقام پا جائیں گے، اگر اللہ کو پسند نہ آئے تو مقام نہیں ملنا۔
اب اللہ سے ملنے کی تیاری کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس عمل صالح ہونے چاہیے، ہر دم ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہر لمحہ اپنے آپ کو تیار رکھیں، کس بیس پہ کہ کبھی کسی نے بھی کسی بھی وقت چلے جانا۔ یہ آنے کی باری تو اللہ نے لگائی ہے، جانے کی باری اللہ نے نہیں لگائی کہ آج وہ آ رہا ہے، 9 مہینے پتہ چل جاتا ہے پہلے وہ اس نے آنا ہے، لیکن جانے کے لیے 9 منٹ پہلے بھی بامشکل پتہ چلتا ہے کہ وہ جانے والا ہے۔ تو یہاں اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کرنے کی وہ تیاری میں ہوتے ہیں، تو کمزور لوگ اللہ کے ہاں درجے پا جاتے ہیں۔ اگر میں ان کمزور مسلمانوں کو اپنی مجلسوں سے نکال دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ یعنی وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں انہیں دور ہٹا دوں؟ یعنی ان کمزور لوگوں کو تو تم کہہ رہے ہو ہٹا دو، اگر میں ہٹا بھی دوں تو پھر جو اللہ کی طرف سے میرے پر عذاب آئے گا اس میں میری مدد کیا تم کرو گے؟ یعنی اس وقت تو کوئی بھی میری مدد اس عذاب سے بچانے کے لیے نہیں کر سکے گا، کوئی آ کر سفارش بھی کر دے تب بھی میں اس عذاب سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہوگی۔ اور پھر تو کیا تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں منع کیا تھا اس آیت کے ساتھ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پچھلے پہر اور پہلے پہر پکارتے ہیں۔ یعنی اے نبی، تو ہمارے دل میں یہ خیال آ بھی جائے کہ چلو اس کو ہٹا کے، کمزور لوگوں کو ہٹا کے امیر لوگوں کو، سرداروں کو میں بات سنانے لگ جاؤں، تو یاد رکھو یہ اللہ کے ہاں وہ مقام پانے والے ہیں جو اللہ کو پچھلے پہر بھی یاد کرتے ہیں اور پہلے پہر یعنی رات کو بھی یاد کرتے ہیں، اور پچھلے پہر سے مراد سحری کے ٹائم، تہجد کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان کو دور ہٹانا نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا سعد بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے کہا ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرات نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں بھی تھا، عبداللہ بن مسعود بھی تھے، حزیل کا ایک آدمی بھی تھا، حضرت بلال بھی تھے، اور 2 اور آدمی تھے جن کا میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا، آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے فرما دیا کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور مت ہٹاؤ۔ یعنی نیک لوگوں کو اپنے پاس سے نہیں ہٹانا چاہیے، صرف کمزوروں کی کافر لوگوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اس آیت میں منع کر دیا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مزید اشارہ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی نبی ہونے کے لیے کوئی سخاگ کے پر نہیں ہوتے، کوئی خزانے نہیں ہوتے اس کے پاس، میں تمہیں کہہ ہی نہیں رہا کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں، اور نہ ہی وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں ایک فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے زیادہ جو ان کے دلوں میں ہے، انی ذل من الظالمین، یقینا میں تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی اگر میں تمہاری خواہش کو پورا کر لوں تو میں کون ہو جاؤں گا؟ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے وہی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کیا تھے؟ بشر تھے، کوئی بھی نبی نور نہیں تھا۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف میں بھی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ کہہ دیا، اور باقی پیغمبروں نے بھی آ کر یہی کہا کہ انا بشر، ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، اور بلکہ قوم کے لوگ خود کہتے تھے کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ تو یہاں کوئی بھی نبی نور نہیں تھا، سب نبی آدمی ہی تھے، انسان ہی تھے۔ اب یہاں پر وہ اپنی مزید بتاتے ہیں کہ میرے پاس نہ تو خزانے ہیں نہ غیب کا علم جانتا ہوں، یہاں تک کہ آج کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں کو جانتے تھے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میرے بارے میں وہ بات نہ کرو جو میں خود بھی تمہیں کہہ نہیں گیا۔ اب اللہ کے نبی بھی کہہ گئے تھے کہ میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا، اگر غیب کی باتوں کو جانتے ہوتے تو حضرت عائشہ کے اوپر جنہوں نے بہتان باندھا اور 1 مہینہ گزرا تو وہ ایسے ہی گزار دیتے، انہیں پتہ چل جاتا نا کہ یہ تو جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو غیب کی باتیں کسی بھی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بتا دی، جو اللہ نے نہیں بتائیں وہ خود سے نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح نہ ہی میں فرشتہ ہوں اور نہ ہی میں رذیل لوگوں کو جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں اپنے سے دور ہٹا سکتا ہوں۔ تم انہیں حقیر سمجھتے ہو لیکن میں انہیں حقیر نہیں
نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا؟ کیونکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے، جبکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. ہمیں تو دیکھنے سے ایسے لگ رہا ہے نا، غریب ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دل میں اصل کیا ہے. دل کی کیفیت کوئی بھی نہیں جانتا. ایسے ہی ہے نا، دلوں کی کیفیت کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. اگر میں تمہاری باتوں کے پاس چل پڑا اور میں نے ان کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا تو پھر میں اللہ کے ہاں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انہوں نے کہا، اے نوح، بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، پس لیا ہم پر جس چیز کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، آخر 950 سال جب ایک ہی بات بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے گئے، آٹومیٹکلی باتیں جھگڑے ہوتے ہوں گے. ایک بار نہیں، کئی بار جھگڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، ہر بار انہوں نے کوئی نئے اعتراض کیے ہوں گے اور نوح علیہ السلام نے ہر بار ان کے اعتراضوں کا جواب بھی دیا ہوگا. اب جب ایک بندہ سارے اعتراض کر کر کے تھک جائے تو پھر آخر کیا ہوتی ہے؟ اس کی بس ہو جاتی ہے. تو اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کی بھی کیا ہو گئی تھی؟ بس ہو گئی تھی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے تو نے بھی جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا، اور ہر بار ہمیں ڈراتا تھا کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو تم پر بڑا عذاب آ جائے گا. تو اب وہ اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے کہ وہ عذاب آئے گا تو لے آ وہ وعدہ. یعنی جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے 950 سال سے کہ اب تم پر عذاب آ جائے گا، تو اب یہ عذاب لے آ. یعنی بلا آخر وہ عاجز آ گئے، خود ہی سوال کر کر کے تھک گئے. اب خود ہی عاجز آنے کے بعد کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب اپنے لیے خود ہی مانگ رہے ہیں کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو ہمارے لیے عذاب لے آ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک شخص نے اسی طرح کہا تھا. وہ کون تھا؟ ابو جہل. ٹھیک ہے نا، قریش مکہ کے سردار ابو جہل تھا، جس نے خود کہا تھا. کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ ابو جہل نے کہا تھا، اے اللہ، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف سے حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ. یعنی اس نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا، خود سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا. اب ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر تھے ہی تھے. اب دوسری صورت میں ان کے اوپر کیا آنا ہے؟ پتھروں کا عذاب ہی آنا ہے. اب یہاں پر نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے کہ جس عذاب کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اگر تو سچا ہے تو ہم تیرے سے مناظرے کر کر کے تھک چکے ہیں، اب تو وہ عذاب لے کر آ. اگر یعنی ابو نے یہ تھا کہ یہ بھی سچ نہیں ہے، یہ عذاب لا بھی نہیں سکتا. اب وہ یعنی اس بات کے اوپر انہیں کہہ رہے تھے. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. اس نے کہا وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا. یعنی میں تو لانے پر اختیار نہیں رکھتا نا، ہے ان کے پاس کوئی اختیار؟ یہ عذاب لانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اگر اس نے چاہا تو تم ہرگز عاجز کرنے والے اس سے نہیں ہو. یعنی جیسے میں آپ کو اگر تھپڑ لگانے لگی ہوں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ میرے ہاتھ کو پکڑ سکتے ہیں نا. آپ مجھے عاجز کر سکتے ہیں نا. عاجز سے مراد یہ کہ مجھے میرے معاملات سے ہٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ اس نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب لانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اور جب وہ عذاب لے آئے گا تو تم اسے عاجز، اس عذاب کو ٹال نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے نا، میرے تھپڑ کو تو کوئی میرے ہاتھ کو روک لے گا، لیکن اللہ کے عذاب کو کوئی بھی نہیں ٹال سکے گا. یعنی اسے ہم عاجز نہیں کر سکتے. اور وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ. اور میری نصیحت تمہیں نفع بھی نہیں دے گی. نصیحت کس کو نفع دیتی ہے؟ ہمیشہ نصیحت اسی کو نفع دیتی ہے جو نصیحت کو نصیحت سمجھ کر سنتا ہے. جو لایانی طور پر بات کو سنیں گے پھر کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ اوپر سے گزر جائے گی. کیا کہا تھا آپ نے؟ کیا بات کی تھی آپ نے؟ ہم نے تو سنی ہی نہیں. اور اگر بات نصیحت کی ہو اور وہ ذرا سمجھائی جا رہی ہو، اگر وہ سمجھے گا نصیحت کو تو تبھی سمجھ آئے گی، اور پھر اس نصیحت کا فائدہ اسے ہوگا. اگر وہ نصیحت اسے فائدہ نہیں مل رہی تو سمجھ لیں کہ اس نے نصیحت کو نصیحت سمجھا ہی نہیں. تو یہاں بھی نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری نصیحت فائدہ نہیں دے گی.
کہ تمہیں اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. یعنی اللہ تمہیں گمراہی پر رکھنا چاہتا ہے تو تب بھی میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ ہم سب نے کس کے پاس لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. ہم یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس گھڑ لیا ہے. کس چیز کو گھڑ لیا ہے؟ ہر نبی کے پاس وحی کے ذریعے پیغام آتے تھے، ایسے ہی ہے نا. تو وہ جو وحی کے ذریعے باتیں آتی تھی، معاملات آتے تھے، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خود سے گھڑ لیا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کرتے تھے، کیا قرآن تم نے خود سے گھڑ لیا. پڑھا ہے نا ہم نے کہ قرآن تم نے خود سے گھڑ لیا. اب یہاں پہ قوم نو بھی اس قول کی تردید کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کہتے تھے کہ جو وحی آتی تھی، نبی نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ میرے پر وحی آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، تم نے خود سے یہ باتیں گھڑ لی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود سے گھڑ لی ہیں، قل کہہ دیجئے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے. قل، اے نبی کریم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر میں نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم بھی مجھ پر ہے. اجرامی، میرا جرم مجھ پر ہی ہے. یعنی جب کوئی گناہ آپ کریں گے، اس گناہ کا جرم کا سزا کسے ملے گی؟ کسی اور کو ملے گی؟ آپ کو ہی ملے گی نا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اسے خود سے گھر بھی لیا ہے تو جھوٹ باندھ بھی لیا ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کی سزا کسے ملے گی؟ مجھے. وَأَنَا بَرِيٌّ، اور میں بری ہوں، مما تجرمون، اس سے جو تم جرم کرتے ہو. یعنی اگر میں سچا ہوں، تم اسے کہہ رہے ہو کہ گھڑ لیا ہے، تو غلطی کون کر رہا ہے؟ گناہ کون کر رہا ہے؟ تم کر رہے ہو. اگر تم گناہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ سے دور ہوں، اس کا سزا مجھے نہیں ملے گی. یعنی اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے سورۃ کافرون میں ہے کہ تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ اگر میں غلط کر رہا ہوں، میں نے گھڑ لیا ہے، اس بات کو جھوٹ باندھ لیا ہے، تو اس کی سزا مجھے ملے گی. اور اگر تم یہ جھوٹ باندھ رہے ہو تو اس کی سزا تمہیں ملے گی. یعنی یہ جان لو کہ تمہارے جرائم سے میں بھی یکسر بڑی ہوں، مجھے ان جرموں کے بدلے میں کوئی سزا نہیں ملے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.